تمام ساتھیوں کو ایک بار پھر یا علی مدد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مولا علی مدد. آمین آمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. علی اللہ مدد فرما. الواحد القہار. علی اللہ مدد فرما. نور مولانا شاہ کریم الحسینی حاضر امام. یا مولا یا مولا توفیق تاہید ہمت و یاری. توفیق تاہید ہمت و یاری. یا مولا مدد فرما. آج یہ ہماری تھرڈ جو کلاس کا آغاز کرنے جا رہے ہیں اس کو ہم وہیں سے آغاز کریں گے جو 3 پرنسپل کی ہم نے بات کی تھی، اور مجھے امید ہے کہ آپ نے لکھا ہوگا. ایک نور کے پرنسپل کی بات کی تھی ہم نے، ایک اسم اعظم کے پرنسپل کی بات کی تھی، اور ایک امر کے پرنسپل کی بات کی تھی. جو پہلا پرنسپل ہے نور کا پرنسپل ہے، آج ہم اس کو اٹھاتے ہیں. نور کا پرنسپل کیا ہے؟ یہ کون سی چابی ہے جو ہمارے ہاتھ لگی ہے، اور کیا کریں ہم کہ ہم اس سے فائدہ اٹھا سکیں؟ ہم نے خواص اور عوام کی بات کی تھی. آپ کو یاد ہوگا کہ کس طرح سے نور خواص میں ہوتا ہے اور کس طرح سے نور عوام میں ہوتا ہے. وہ روح جو آدم کے اندر اس زمانے کے خدا یعنی کہ امام حنید نے اس کے اندر پھونکی تھی، وہ نور ہی تھا جو امام نے اپنے مرید آدم کو دیا تھا. اور وہی نور 2 طریقے سے بنی آدم کے اندر چلا آیا ہے. 2 طریقے سے، ایک عوام کے طریقے سے اور ایک خواص کے طریقے سے. One is for the common man, other is for the few selected. جو کامن کے اندر یعنی کہ عوام کے اندر یہ روح اور یہ نور چلا آیا ہے، وہ چنگاری کی مثال پر ہے پوٹینشلی. اور جو خواص کے اندر ہے، جو پیغمبروں اور اماموں کے اندر ہے، جو حجتان پیر اور دائی کے اندر ہے، وہ آگ کی مثال ہے یعنی کہ ایکچول ہے. اب ہمیں آج جو پرنسپل کو سیکھنا ہے وہ یہ ہے کہ وہ نور جو خواص کے اندر آیا تھا، اس خواص کے اندر بھی خواص تھے، یعنی کہ اس کے اندر بھی 2 حصے تھے، اور جس کے لیے ہم نے بات کی تھی. لیکن یاد دہانی کے لیے درس مقرر کے طور پر، ریپیٹیشن کے طور پر ناچیز یہاں پر ایک مرتبہ اور بیان کرتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ جو خواص ہے اس کے اندر بھی خواص ہے، یعنی کہ 2 قسم کے ہیں. اور اگزامپل جو ہم نے یوز کی تھی وہ ہمارے حاضر یعنی کہ موجود وقت کی مثال یوز کی تھی کہ جب سلطان محمد شاہ ہماری جان اس امام سے فدا ہو، اس نے جب خواص یعنی کہ جو 4 تھے، پرنس علی خان، پرنس صدر الدین، پرنس امین محمد اینڈ شاہ کریم، اس میں جب انہوں نے اپنے اسم اعظم کو، اپنے نور کو ڈالا، تو اس میں سے ایک امام مستقر پرمیننٹ امام کی گادی کے اوپر آ کر بیٹھا.
حالانکہ یہ چاروں چار خواص میں سے تھے، سلیکٹڈ تھے، اسپیشل تھے، لیکن ایک اس میں سے گادی وارث ہوا۔ اگر یہ پرنسپل یاد رکھیں کہ ہماری یہ کلاس جو ہے وہ علم کی کلاس کم اور اصولوں اور پرنسپل کانسیپٹس کی کلاس زیادہ ہے، ہمیں پرنسپل کو، چابیوں کو پکڑنا ہے، کیونکہ ادروائز علم بہت زیادہ ہے۔ کہ خواص میں سے بھی ایک جو تھا اس کو گادی وارث بنایا گیا۔ اگر یہ پرنسپل ہے تو آج ہم اس پرنسپل کو عوام کے اوپر اپلائی کریں گے۔ تو عوام میں بھی اسی طرح سے دو قسم کے لوگ ہونے چاہیے کہ نہیں؟ یہ سوال ہوا، سوچنے کی بات ہوئی کہ اگر خواص کے اندر بھی دو قسم ہے تو پھر عوام کے اندر بھی دو قسم ہونی چاہیے۔ ایک وہ کہ جو اپنے نور کو صرف چنگاری ہی کی طرح رکھتے ہیں اور کبھی بھی اس کو مکمل نہیں کرتے ہیں، یعنی کہ اس کو آگ نہیں بناتے ہیں۔ اور ایک وہ جو اس چنگاری کو بڑھا کر پورے نور کی شکل میں، یعنی کہ آگ کی شکل میں مکمل کر دیتے ہیں۔ اگر یہاں تک ہم اس بات کو سمجھ گئے، اور مجھے امید ہے کہ آپ لوگ لکھ رہے ہیں کیونکہ میں پوچھوں گا آپ سے، اب اس عوام کے اندر جو دو حصے تھے، دوبارہ سے اس کے اندر دو حصے ہیں۔ وہ عوام جو اپنے چنگاری کو کبھی بھی مکمل نہیں کرتے ہیں، اس کے اندر جو دو حصے ہیں وہ اس طرح سے ہیں۔ ایک کہ جو اس چنگاری کو جتنا ہے بس اتنا ہی رکھتے ہیں، اور ایک وہ ہے جو اس چنگاری کو بجھا دیتے ہیں، کھو دیتے ہیں۔ یہ دو ہو گئے۔ اسی طرح سے جو اس عوام کے اندر دوسری طرف دو تھے کہ جو اپنی چنگاری کو نہ صرف سنبھال کے رکھتے ہیں بلکہ اس کو پال پوس کے بڑا کرتے ہیں، اس کو مکمل کرتے ہیں، اس کے اندر بھی دو قسم کے لوگ ہیں۔ اور وہ ہے ایک جو کوشش کرتا ہے اور توجہ دیتا ہے اور اپنی اس چنگاری کو مکمل کرنے کی بھرپور محنت کرتا ہے، اور ایک وہ جو اس میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ ایک وہ جو کوشش کرتا ہے، ایک وہ جو کامیاب ہو جاتا ہے۔ تو آپ نے دیکھا کہ ہر ایک کے اندر دو دو قسم کے لوگ ہیں۔ عوام کے اندر پہلے دو، پھر اس کے اندر واپس جو ایک جو توجہ نہیں دیتا ہے، اس کے اندر بھی دو ہے، ایک جو صرف وہیں پر کھڑا رہتا ہے اور ایک ہے جو بجھا دیتا ہے۔ اس کے اندر جو دوسرا حصہ تھا جو توجہ دینے والا تھا، ایک وہ جو توجہ دیتا ہے لیکن کبھی بھی کامیاب نہیں ہوتا ہے، اور ایک جو توجہ دیتا ہے اور کامیاب ہو جاتا ہے۔ اب ہم اس طرف خالی توجہ دیں گے کہ جو دوسری قسم کے عوام میں سے تھے جو توجہ دیتے ہیں اور کامیاب نہیں ہوتے ہیں، پہلے اس کی بات کریں گے۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم وہ غریب اور ناچار ہیں جو اپنی روح کے اوپر توجہ تو دیتے ہیں، اپنے نور کے چنگاری کے اوپر توجہ تو دیتے ہیں، مگر کامیاب نہیں ہوتے ہیں۔ ہم وہ غریب لوگ ہیں۔ ٹھیک ہے؟ اگر یہ بات ہے تو ناچیز خود ہی سوال کر دیتا ہے تو پھر ہمارا کیا ہوگا؟ یاد رکھیں کہ اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، اور چونکہ ہم نے نیت کی تھی، کوشش کی تھی، اور کامیابی کا دار و مدار جو تھا وہ امام پر تھا، ہم پر نہیں تھا۔ ہمارا کیا کام تھا؟ توجہ دینا، کوشش کرنا، بس
یہ اتنا ہمارا کام تھا، اور وہ کام ہم نے کر دیا۔ کامیابی اور ناکامیابی کا جو دار و مدار تھا وہ امام پر تھا۔ تو اب ہمارے سوال کا جواب آسان ہو گیا۔ کیا ہو گیا؟ کہ جب ہم کوشش کرتے ہیں تو امام آہستہ آہستہ ہمارے درجات کو بڑھاتا ہے، آہستہ آہستہ ہمارے درجات کو اوپر لاتا ہے۔ پہلے ہم مومن ہوتے ہیں، اس میں سے ہم مستجیب بنتے ہیں، اس میں سے ہم عابد بنتے ہیں، اس میں سے ہم سالک بنتے ہیں، اور پھر ہم شاید عارف بھی بنتے ہیں۔ ابھی تک مکمل کامیابی نہیں ہوئی ہے، لیکن درجات بڑھ گئے ہمارے۔ ہم پہلی سیڑھی سے تیسری، چوتھی، پانچویں سیڑھی تک آ گئے۔ پھر اس میں سے ایک آدھ دو ایسے ہوتے ہیں کہ جو کامیاب ہو جاتے ہیں، تو وہ کہاں جاتے ہیں؟ وہ پانچویں، چھٹی، ساتویں اور آٹھویں سیڑھی تک جاتے ہیں۔ آٹھویں سیڑھی پر کیا ہے؟ آٹھویں سیڑھی پر امام ہے، یعنی کہ وہ فنافی امام ہو کر عارف کامل بن جاتا ہے، جس طرح سے پیر صدر دین، جس طرح سے پیر شمس، جس طرح سے ہمارے دوسرے دایان اور پیر حجتان اس مقام پر پہنچے، وہ اس میں شامل ہو جاتے ہیں۔ دعوت کس بات کی ہے؟ امام ہم کو کیا دعوت دے رہے ہیں؟ امام ہم کو ہر قدم کی، ہر سیڑھی کی دعوت دے رہے ہیں، اور یہ پرنسپل کو یاد رکھیں آپ۔ کیوں یہ پرنسپل کو یاد کرنا ضروری ہے؟ تاکہ ہمارے اندر نا امیدی نہ پیدا ہو جائے۔ امام ہم کو ہر سیڑھی کی دعوت دیتے ہیں۔ اگر ہم مرید ہیں تو ہم مستجیب بن جائیں، اگر ہم مستجیب ہیں تو ہم معزون بن جائیں، بولنے والے۔ اگر ہم معزون ہیں تو ہم دائی بن جائیں، دعوت دینے والے۔ اگر ہم دائی ہیں تو ہم حجت بن جائیں، پیر جیسے بن جائیں۔ پیر کیا ہوتا ہے؟ پیر امام کے علم اور نور کا دروازہ ہوتا ہے۔ میں اس کو زیادہ ایکسپلین کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ پیر امام کے نور اور حکمت کا دروازہ ہوتا ہے، علم کا دروازہ ہوتا ہے۔ اگر آپ وہ دروازہ بن جاتے ہیں تو اب آپ کے ذریعے سے لوگ امام کا علم اور امام کا نور حاصل کریں گے۔ امام آپ کے دروازے سے جماعت کو علم دیں گے اور نور عنایت فرمائیں گے۔ ہم نے دونوں طرف سے اس کو دیکھا۔ آپ کے ذریعے سے لوگ علم اور نور کو حاصل کریں گے، اور امام آپ کے دروازے سے جماعت کی طرف علم اور نور کو نوازش فرمائیں گے۔ اب اگر آپ اس درجے پہ پہنچے اور پھر اس سے بھی اوپر جاتے ہیں، یعنی کہ جو حجت کا دروازہ تھا اس کا نمبر کیا تھا؟ حجت کے دروازے کا نمبر 6 تھا، نمبر 6۔ نمبر 7 جو ہوتا ہے اس کو باب کہتے ہیں، حجت اعظم کہتے ہیں۔ اور حجت اعظم کون ہوتا ہے؟ امام کا وہ بیٹا جو آگے جا کر امام بننے والا ہوتا ہے، اس کا نمبر 7 ہوتا ہے۔ اور نمبر 8 از خود امام کا ہوتا ہے۔ یہ چارٹ میں نے آپ کی طرف پہلے ہی دن بھیج دیا تھا۔ مجھے امید ہے کہ یا تو آپ نے اس چارٹ کو پرنٹ کروا لیا ہوگا، فوٹو کاپی بنا لی ہوگی، یا تو آپ نے اپنے فون کے اندر، اپنے ڈیوائسز کے اندر اچھی طرح سے سیو کر کے اس کو دیکھتے ہوگے، تاکہ ہم اس کو زبانی یاد کر سکیں۔ ایک مومن ہونا 0 کے اوپر ہے، ایک مستجیب ہونا نمبر 1 کے اوپر ہے، پہلی سیڑھی ہے۔ ایک معزون نمبر 2 سیڑھی ہے۔ ایک معزون مطلق نمبر 3 سیڑھی ہے۔
ایک دائی نمبر 4 سیڑھی ہے، ایک دائی متعلق نمبر 5 سیڑھی ہے۔ تو جو شخص دائی متعلق تک پہنچتا ہے، یعنی کہ وہ دائی کے مکمل علم کو حاصل کرتا ہے، وہ کسی کو جماعت کی طرف، امام کی طرف، علم کی طرف، نور کی طرف دعوت دے سکتا ہے۔ اب اس کے پاس زبان بھی ہے اور علم بھی ہے، اگر وہ 5ویں سیڑھی پر ہے۔ اگر وہ اس سے آگے بڑھتا ہے اور 6 سیڑھی پہ پہنچتا ہے، یعنی کہ پیر کے درجے تک پہنچتا ہے، تو ایسا نہیں ہے کہ آپ کو کوئی فرمان آ جائے گا، آپ کو کوئی تعلیق آئے گا کہ آپ پیر بن گئے ہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ لیکن امام کے فرمان کے مطابق آپ نے کوشش کر کے پیر صدر الدین جیسے بن گئے، پیر حسن کبیر الدین جیسے بن گئے، پیر شمس جیسے بن گئے، فرشتے جیسے بن گئے، یہ اس کا مطلب ہوتا ہے۔ اور پھر 7 نمبر پر امام کا وہ بیٹا جو آگے جا کے امام بننے والا ہوتا ہے، اور 8 نمبر امام کا ہے۔ اگر ہم فنا فی امام ہوتے ہیں تو پھر ہم کہیں گے کہ ہم عوام میں سے سیکنڈ جو کیٹیگری تھی اس کے اندر تھے، اور اس کے اندر بھی جو سیکنڈ کیٹیگری تھے اس کے اندر تھے ہم، یعنی کہ عوام کے اندر جو 4 کیٹیگری بنی اس میں ہم چوتھے لیول پر آ گئے ہیں، تو اس کے اندر سے ہم خواص میں ہو گئے، عوام کے اندر ہم خواص میں ہو گئے۔ ابھی میں پوچھوں گا آپ سے کہ میں نے کیا کیا، مجھے امید ہے کہ آپ لکھ رہے ہوگے، اور کسی جھجک کے بغیر آپ مجھے بتائیں گے کہ آپ اس بات کو سمجھ گئے ہیں، کیونکہ اگر یہ اس کلاس کے اندر آپ لکھائی پڑھائی نہیں کرتے ہیں اور توجہ نہیں دیں گے تو آپ اپنا وقت بھی ضائع کریں گے اور ہمارا وقت بھی ضائع کریں گے۔ یہ آگے کی کلاس ہے، ایڈوانس کلاس ہے آپ کی، یہاں پر ان کو رکھنا میں آتا ہے کہ جو سیریس ہے امام کے نور کو حاصل کرنے کے لیے، سمجھنے کے لیے۔ اچھا، اب اگر ہم خواص میں سے آگے عوام میں سے، اب ہم حقیقی معنوں میں امام کے اسپریچول چلڈرن ہو گئے، اور امام کے اسپریچول چلڈرن ہمیشہ خواص میں سے ہوتے ہیں، نہ کہ عوام میں سے۔ یہ پرنسپل کو یاد کر لیں آپ۔ جب مولا فرماتے کہ مائی اسپریچول چلڈرن، وہ کس کی بات کرتے ہیں؟ وہ عوام کی بات کر رہے ہیں کہ خواص کی بات کر رہے ہیں؟ تو ہم کہیں گے کہ عوام میں جو ہم نے 2 اسپلٹ کیے تھے، اور دوسرے اسپلٹ میں سے جو چوتھا تھا، بلند تھا، امام اس کی بات کر رہے ہیں، اور ہم کو وہاں پر پہنچنا ہے۔ اس کے اندر امید امید اور امید ہی ہے ہمارے لیے۔ کیوں؟ کہ ہم وہاں پر پہنچ سکتے ہیں۔ کہ ہمارے پاس ایسا کوئی پروف ہے، کوئی ہسٹوریکل ایونٹ ہے، کوئی نام ہے کہ جو ہم آپ کو بتائیں کہ عوام میں سے بھی ہم خواص ہو سکتے ہیں؟ ہاں ہے، بالکل ہے۔ سلمان فارسی، وہ تو عربی بھی نہیں تھا بلکہ ایک آتش پرست تھا، پھر وہ کرسچینٹی کے اندر گیا، پھر وہ مسلمان بنا، لیکن وہ وہاں پر ٹھہرا نہیں، وہ اہل بیت میں سے بنا۔ دیکھا آپ نے کیا مطلب ہے اہل بیت میں سے بنا؟ وہ خواص میں سے ہو گیا۔ آپ کہیں گے کہ اور کوئی تازہ مثال دیں۔ رحیم بصریہ سلطان محمد شاہ کے وقت کے اندر، 1900 کے زمانے میں، 1920 سے 1940 کے اندر، مولا نے فرمایا وہ ہمارے اہل بیت میں سے تھا۔ کیا سمجھے آپ؟ وہ خواص میں سے ہو گیا تھا۔ اگر وہ ہو سکتا ہے تو آپ بھی ہو سکتے ہیں، میں بھی ہو سکتا ہوں۔ اس میں اور ہم میں کیا فرق ہے؟ وہ بھی بغیچے میں رہتا تھا، ہم بھی بغیچے میں رہتے ہیں، ہم سب ایک ہی مقام سے ہیں۔
ایک ہی زبان بولتے ہیں، ایک ہی امام کے مرید ہیں، تو پھر ہم کیوں نہیں ہو سکتے ہیں؟ یہاں پر ہم نور کی بات کر رہے ہیں کہ نور کا پرنسپل یہ تھا کہ نور ہر اس مقام پر ہوتا ہے کہ جہاں پر خدا کی یاد ہوتی ہے۔ اب یہاں پر ایک قرآن کا ریفرنس آپ درج کر لیں، بلکہ میں آپ کو دو ریفرنسز بھی دے سکتا ہوں۔ پہلا ریفرنس ہوگا 24:35-36، 24:36 کو لکھ لیں پہلے آپ، کہ خدا کا نور وہاں پر ہوتا ہے جس گھروں کے اندر امام کی یاد ہوتی ہے۔ اس کے بعد سورہ یونس نمبر 11 اور آیت نمبر 103، جہاں پر امام ہارون اور پیغمبر موسیٰ کا قصہ ہے۔ کیا فرماتے ہیں کہ آپ مومنوں میں سے کچھ گھروں کو چن لیں اور اس کو قبلہ بنا لیں۔ یہ میں کیوں ریفرنس دے رہا ہوں آپ کو؟ تاکہ آپ کو یقین آئے کہ آپ سے امام کا علم اور امام کا نور جماعت کی طرف جائے گا۔ یہ پرنسپل سمجھانا چاہتا ہوں میں۔ آج کا جو لیسن ہے وہ یہ ہے کہ آپ مومنوں میں سے کچھ گھروں کو چوز کر لیں، سلیکٹ کر لیں اور اس کو قبلہ بنائیں۔ قبلہ کس کو بولتے ہیں؟ جس کی طرف مومنین رخ کرتے ہیں، کہ جماعت آپ کی طرف دیکھیں، جماعت آپ سے علم حاصل کرے، جماعت آپ سے امام کا نور حاصل کرے۔ یہ غریب و ناچیز بہت بڑی بات یہاں پر کہہ رہا ہے، تاکہ آپ کو یقین آئے اور آپ کے اندر ایک امید کی کرن پیدا ہو، نا امیدی ہٹ جائے کہ امام ایک بادشاہ ہے، وہ آپ کو علم دینے کے لیے، تعویل دینے کے لیے، فرمان سمجھانے کے لیے نہیں آنے والا ہے۔ وہ بادشاہ ہے، وہ بس امر کرتا ہے، فرمان کرتا ہے۔ کام ہم جیسے غریبوں کو کرنا ہے۔ امام کا علم، امام کی علم کی سمجھ، اس کی تعویلات اور ہر چیز جو ہے وہ آپ کو ان مومنوں سے ملیں گی کہ جن کے گھروں کے اندر امام کا نور جھلکتا ہے۔ اور وہ گھر جس کو امام نے چن لیے ہیں، سلیکٹ کر لیے ہیں۔ یہ دو قرآن کے ریفرنس آپ کے پاس ہے، تاکہ آپ کو یقین آئے۔ اب آپ کو کیا کرنا ہے؟ اس پرنسپل کو سیکھ کے کیا فائدہ ہوا آپ کو؟ آپ کو ان پر عمل کرنا ہے، یہ بننا ہے آپ کو۔ آپ کے گھروں کے اندر آپ کو نور جلانا ہے اور آپ کے گھروں کو قبلہ بنانا ہے۔ کس طرح سے بنانا ہے؟ پہلے خوب تسبیحات، عبادت، علم، یاد، گریہزاری کر کے، پھر خوب علم حاصل کر کے سمجھ کر اس درجے تک پہنچنا ہے، 5 نمبر تک، کہ جہاں پر آپ سے امام کا علم لوگوں تک پہنچے اور آپ کے ذریعے سے امام اپنا نور لوگوں کے اندر پہنچائے۔ اس درجے تک پہنچنا ہے آپ کو۔ یہ ہم کو سیکھنا ملا ہے آج۔ اس پرنسپل کو یاد کریں آپ کہ نور کس طرح سے کام کرتا ہے، کیونکہ آج تک ہم صرف یہ سوچتے تھے بس امام کے پاس نور ہے اور بس ختم۔ نہیں، امام تو بادشاہ ہے اور وہ ایسا بادشاہ ہے کہ وہ اپنا نور آپ تمام کو دینا چاہتا ہے۔ بس دیری کس بات کی ہے؟ ہمارے علم اور عمل کی دیری ہے، ہماری سوچ اور سمجھ کی دیری ہے، بس
اتنی دیری ہے اور کسی چیز کا انتظار نہیں ہے. یہ بہت بڑا پرنسپل ہے اور یہ صرف میں اس لیے بیان کرتا ہوں کہ مجھے یقین ہے کہ آپ وہ لوگ ہیں کہ جو اس کو سمجھ سکیں گے. تو چلیں سب سے پہلے کون ایک خالی ایک ہاتھ اٹھائے کہ کس نے یہ ایک چارٹ بنایا جس میں اس نے 2 کیٹیگری بنائی. امام کے گھر کے اندر خواص کے اندر خواص، پھر عوام کے اندر عوام اور خواص، اور پھر عوام کے اندر 2 قسم اور خواص کے اندر 2 قسم. یہ کون بیان کرنا چاہیں گا؟ بالکل کلیئرلی کوئی بیان جو کر سکتا ہے، جس نے چارٹ بنایا ہے وہ آگے آئے. آپ کی خاموشی مجھے بتا رہی ہے کہ کسی نے بھی یہ نہیں کیا ہے. لکھا ضرور ہے ہم نے، لیکن ابھی پہلے ہم خود سمجھیں اس چیز کو. اچھا، میں تھوڑی سی کوشش کرتی ہوں، لیکن شرط یہ ہے کہ بس کوشش کر رہی ہوں. ہو سکتا ہے کہیں گڑبڑ ہو، مسٹیک ہو، لیکن پلیز یہ میری پہلی کوشش ہے کہ نور کا جو آپ نے پرنسپل بتایا اس میں 2 قسم ہے، ایک تو خواص اور ایک عوام. خواص میں مولا اور ان کی کیٹیگری ہے، اور عوام میں ہم. پھر عوام ہے، عوام میں بھی 2 قسم کی کیٹیگری ہے. ایک عوام ہے جو اپنی چنگاری کو، اپنے نور کا جو ہمارے پاس ایک شعلہ ہے، شعلے کو مولا نے ایک شعلہ دیا ہوا ہے، لیکن جو اس میں 2 کیٹیگری ہے. ایک ایسی ہے جو ایز اٹ از ہے، جماعت خانے فرض کی طرح شریعت کے لیول پہ ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں. اور دوسرا ایک کیٹیگری میں سے ایک وہ ہے جو ہر چیز کو فالو کرتا ہے، عمل کرتا ہے، تسبیحات دنیا ساری سب کچھ کرتا ہے. اس کے علاوہ بہت محنت اور بہت کوشش کرتا ہے. یہ 2 کیٹیگری میں سے بھی ایک خواص میں آ جاتا ہے، اور پھر وہ علم بھی لیتا ہے. تو پھر آہستہ آہستہ وہ مستجیب سے آگے بڑھتا ہے. اور پھر اس میں سے وہ جیسا سلمان فارسی تھے وہ بھی خواص میں سے تھے، اور وہ انہوں نے بھی اتنا ہی محنت کی اور اتنا کام کیا. اسی لیول پہ جو ایک محنتی ہوگا ہمارے میں، جو خاص ہوگا دوسرے کیٹیگری میں جائے گا خواص میں، وہ بھی اسی طرح نیت کر کے کام کر کے اپنے خود کے پہلے تو اپنے آپ کو فلفل کرے گا، اپنے اس میں اعظم کو کمپلیٹ کرے گا، اور پھر وہ ایک دروازہ بنے گا کہ اپنے فرینڈس کو، اپنی جماعت کو، اپنے فیملی کو، اپنے ارد گرد کے لوگوں کو جو اس سے وہ مولا اس کو دروازہ بنائیں گے. جس طرح پیر دروازہ ہے مولا کے درمیان، اسی طرح وہ دروازہ بنائیں گے اور ان کے تھرو جماعت کو وہ سرو کرے گا. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. آپ سے، آپ کے قدموں سے، آپ کی عقل سے قربان. بہت خوب، بہت خوب. آپ نے بہت ہی اچھی طرح سے ڈیٹیل کے اندر سمجھ کر ہم تمام کو سمجھایا. سبحان اللہ. مجھے امید ہے کہ اسی طرح سے سب لکھ رہے ہوگے اور سب نے سمجھ لیا ہوگا، اور اچھی طرح سے ایک چارٹ بنا کر، ایک ڈرائنگ بنا کر اس کو لکھ لیا ہوگا، نمبر 1 2 3 4 5 6 کر کے. بہت خوب. تھینک یو نسیمہ صاحبہ. تو یہاں پر جو نور کا قانون ہے کہ نور جو ہے اس کو ہم سادہ زبان میں ہر جائی کہتے ہیں، یعنی کہ اومنی پریزنٹ، کہ جو ہر جگہ پر ہے. اب اس پرنسپل کو سمجھیں آپ. اگر نور امام کے اندر ہے اور پھر نور امام کے تمام بیٹوں میں بھی ہے، اور نور امام کے اس بیٹے میں بھی ہے کہ جو آگے جا کے امام بننے والا ہے، اور نور مومنوں کے اندر جو سب سے کامیاب ہوتا ہے، عارف کامل، اس کے اندر بھی ہے. اور تھوڑا تھوڑا تھوڑا
جماعت کے اندر بھی ہے. تو ایک بات جو ہم کو سمجھنی ہوگی یا سوچنی ہوگی وہ یہ ہے، تو کیا امام کے اندر جو نور تھا وہ اپنے بیٹے کو دینے کی وجہ سے ختم ہو گیا یا کم ہو گیا، یا اگر اس نے وہ نور کسی مومن کو دے دیا تو کیا امام ابھی خالی ہو گیا اور وہ مومن اس نور سے پور ہو گیا، یا کس طرح سے یہ کام کرتا ہے؟ چونکہ نور سورج کی مثال پر ہے، تو جب سورج چمکتا ہے اس کی شعاعیں زمین پر آتی ہے تو زمین بھی منور ہو جاتی ہے، لیکن اسی وقت وہ سورج اتنا ہی کامل اور مکمل ہوتا ہے اپنی حرارت میں، اپنی روشنی میں، جتنا پہلے تھا. یعنی کہ زمین کے منور سے کوئی فرق نہیں پڑا، وہ اپنی جگہ کامل اور مکمل ہوتا ہے. اسی طرح سے امام کا نور اپنی جگہ ہمیشہ کامل اور مکمل ہوتا ہے، اور جب وہ آپ کو اپنا نور دیتا ہے تو اس کے اندر کوئی بھی کمی و پیشی نہیں آتی ہے، وہ اپنی جگہ مکمل ہوتا ہے. ایک جگہ پر امام آقا سلطان محمد شاہ ہماری جان اس امام سے فدا ہو فرماتے ہیں کہ جب آپ عبادت نہیں کرتے ہیں تو ہمارے نور کے اندر کمی لاتے ہیں. اب یہ بات تو الگ ہو گئی، میں نے ابھی جو بات کی اس سے یہ ڈفرنٹ ہو گئی. میں نے ابھی جو بات کہی اور یہ فرمان تو اس کے مخالف ہے. تو کیا بات سچ ہے؟ میں نے جو کہی اور امام نے کہی، کون سی بات سچ ہے؟ دیکھیں آپ، جب امام فرماتے ہیں کہ جب آپ عبادت نہیں کرتے ہیں تو میرے نور میں کمی لاتے ہیں، تو امام یہ فرماتے ہیں کہ وہ نور، وہ چنگاری جو میں نے آپ کے اندر رکھی ہے، جب آپ عبادت نہیں کرتے ہیں تو اس چنگاری میں، اس نور میں کمی لاتے ہیں، نہ کہ نعوذ باللہ امام کا نور زیادہ یا کم ہو جاتا ہے. دیکھا آپ نے، فرمان کو سمجھنے کے لیے کتنی علم اور کتنے عقل اور وزڈم کی ضرورت ہوتی ہے. ورنہ کوئی خدا نہ خاصا سمجھے کہ ہماری عبادت سے امام کے نور میں کوئی فرق آتا ہے تو یہ کیسی بات ہوگی؟ یہ تو نادانی ہوگی. نہیں، ہمارے اندر جو امام نے نور رکھا تھا پوٹینشنلی اس کے اندر کمی اور پیشی آتی ہے. جب ہم عبادت کرتے ہیں تو وہ بڑھتا ہے، جب ہم عبادت نہیں کرتے ہیں تو وہ گھٹتا ہے. وہاں پر کمی و پیشی آتی ہے. واپس ہم وہی سورج اور زمین کی مثال لیتے ہیں. جب بادل چھا جاتے ہیں تو زمین پر اس نور کی، اس روشنی کی کمی آ جاتی ہے. سورج اپنی جگہ مکمل ہے. جب ہم اپنے گھروں کے اندر ہوتے ہیں اور پردہ بند کر دیتے ہیں تو سورج کی روشنی میں کمی آ جاتی ہے، لیکن سورج اپنی جگہ پر مکمل ہے. اسی طرح سے جب ہم عبادت نہیں کرتے ہیں تو ایسا ہے جیسے ہم نے اپنے دل کے دروازے بند کر دیے، جس طرح سے بادل چھا گئے اور ہمارے اندر اس نور کے اندر کمی اور پیشی ہوتی رہتی ہے. یہ اس کی مثال تھی. لیکن نور پہلے دن سے ہی، پیدا ہوتے ہی ہمارے اندر ایک روح کی مثال کے اندر، ایک روح کے طریقے سے ہمارے اندر رکھا گیا. پھر اس کے اندر ہمارے ایمان کی وجہ سے، ہمارے بلیف کی وجہ سے اس کے اندر ایک انکریمنٹ ہوا، ایک ایلیویشن آیا، ایک ترقی ہوئی. پھر جب ہم اس میں اعظم لیا تو ایک بار پھر اس کے اندر ایک ترقی ہوئی. پھر جب ہم نے عبادت کرنا شروع کی تو ایک بار پھر اس نور کے اندر ایک ترقی ہوئی، اور انشاءاللہ کرتے 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 ایک دن وہ نور مکمل ہو جاتا ہے. اب نور جو مکمل ہو جاتا ہے اور جو امام کے نور ہے، کیا اس کے اندر کوئی فرق ہے؟ یہ سوال ہوا کہ ایک مومن
جو عارف کامل ہے اس کے نور اور امام کے نور کے اندر کوئی فرق ہے یا دونوں برابر برابر ہے؟ وہ اس کا راز الفاظ مکمل کے اندر چھپایا گیا ہے. جب ہم کہتے ہیں اس کا نور مکمل ہو گیا تو یہ سوال خود بخود ختم ہو گیا، کیونکہ مکمل مکمل ہوتا ہے، کمپلیٹ. امام کنجوس نہیں ہے. امام نے اگر آپ کو نور دیا، آپ کو عارف کامل بنایا، تو وہ مکمل نور آپ کو دیتا ہے. وہ کنجوسی کر کے آدھا یا کم نور نہیں دیتا ہے آپ کو. جب آپ فنافی امام ہو گئے تو بس آپ مکمل ہو گئے. جس طرح سے امام کے اندر نور ہے، انشاءاللہ ایسا ہی نور آپ کے اندر بھی ہوگا مکمل. تو کیا آپ امام بن گئے؟ نہیں، آپ کے پاس امر نہیں ہے کہ آپ امام بن جائیں گے. اگر آپ پیر صدر دین جیسے بن گئے تو کیا آپ پیر بن جائیں گے؟ نہیں، آپ کے پاس امر نہیں ہے، لیکن نور مکمل ہے. یہاں پر ہم امر کی بات نہیں کر رہے ہیں، ہم یہاں پر نور کی بات کر رہے ہیں. ہم نور کے پرنسپل کو سیکھ رہے ہیں. تو میرے خیال میں اس حکمت کو لے کر اگر ہم آگے چلیں گے تو یہ کلاسز ناچیز نے جان بوجھ کر شارٹ کلاسز رکھی ہے، کیونکہ یہاں پر ہم کو ڈھیر سارا علم جمع کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کچھ پرنسپل کو، اصولوں کو جمع کرنا ہے. تو یہاں پر میں روکتا ہوں. اب اگر کوئی ڈسکشن کرنا ہے، کوئی سوالات ہے، کوئی کامنٹس ہے تو ہم کر سکتے ہیں. جی بسم اللہ. یہ بہت ہی حکمتی کلاس ہے. آپ آرام سے اس کے اوپر سوچ کر بعد میں بھی ڈسکس کر سکتے ہیں، اور بعد میں بھی اپنے نوٹ کو چیک کر کے آپ کچھ کامنٹ یا کوئی سوال بھیج سکتے ہیں. ضروری نہیں ہے ابھی ہم کوئی کام کریں، یہ ضروری نہیں ہے. مولا علی مدد. میں یہ بولتی ہوں کہ آپ جو اس میں آج ہم اپن عبادت اور تسبیح، تو اس کے اندر تسبیح اور عبادت دونوں ایک ہی ہوتا ہے؟ جیسے رات کو اپن تسبیح کی تو وہ بھی عبادت میں کاؤنٹ ہوتی ہے؟ جی، عبادت بہت قسم کی ہے. اگر آپ گننا چاہیں اور لکھنا چاہیں تو آپ گن نہیں سکیں گے، لکھ نہیں سکیں گے، اتنی قسم کی عبادت ہے. اگزامپل دیتا ہوں. دیکھیں، ایک اچھا کام کرنا عبادت ہے، کسی غریب کی مدد کرنا عبادت ہے، کسی کی خدمت کرنا عبادت ہے، اچھی نیت سے کام کرنا عبادت ہے، بچوں کو پالنا عبادت ہے. اس کے بعد تسبیحات کرنا عبادت ہے، اچھی نیت کر کے سونا عبادت ہے، گریہداری کرنا عبادت ہے، علمی عبادت، عقلی عبادت اور عملی عبادت. اس کے بعد بیت الخیال کی عبادت. تو جب آپ کہہ رہے ہیں کہ عبادت، تو آپ بیت الخیال کی عبادت کی بات کر رہے ہیں. عبادتوں میں بھی ایک عبادت سب سے بلند ہے. تو ہم کہہ سکتے ہیں آج کے لیے، ہو سکتا ہے کل میں آپ کو اور ایک نئی بات بتاؤں، لیکن آج کے لیے بیت الخیال کی عبادت سب سے بلند عبادت ہے. کیا یہ آپ کے سوال کا مکمل جواب ہے؟ شکر، الحمدللہ، بہت نوازش. اور کوئی؟ عزیز سر، ایک سوال میرا ہے. جی. عزیز سر، مجھے یہ پوچھنا تھا کہ جب بھی مولا تعلیقہ بیچتے ہیں، مائی اسپرچل چلڈرن مخاطب کرتے ہیں ہم سب کو، تو اس میں کیا عام شامل نہیں ہے؟ عام لوگ صرف خواص کو اگر یہ مخاطب کرتے ہیں تو پھر عام لوگ جماعت خانے میں یہ پڑھایا جاتا ہے نا، تو عام لوگ اس میں شامل نہیں ہوتے. بہت اچھا سوال. دیکھیں، میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، اس سے آپ سمجھ جائیں گے. جس طرح سے آپ گھر میں ہیں، آپ کا بیٹا سلمان بھی گھر میں ہے، اور سلمان کا ایک دوست بھی آتا ہے، سمجھے کہ اس کا نام قاسم بھائی ہے، وہ بھی آپ کے گھر میں آتا ہے. وہ دونوں لیونگ روم میں بیٹھ کر کچھ کام کر رہے ہیں. ابھی دوپہر کے 1 بج گیا، آپ نے کہا بیٹا آ جاؤ کھانا کھا لو. آپ نے دونوں کو کہا بیٹا، سلمان کو بھی بیٹا کہا، اور وہ اس کا دوست جو قاسم تھا اس کو بھی بیٹا کہا. آپ نے کہا دونوں آ جاؤ کھانا کھا لو، بیٹا آ جاؤ کھانا کھا لو.
دونوں کو بیٹا کہا نا. پھر جب آپ کا وقت آتا ہے تو آپ اپنی ایک ویل لکھتے ہیں, ایک نصیحت کرتے ہیں کہ میرے بیٹے کو میری ساری جائیداد, میرا گھر, میرا سونا, میرے پیسے سب مل جائے. اب آپ کون سے بیٹے کی بات کر رہے ہیں؟ یہاں پر بھی بیٹا کہا تھا, وہاں پر بھی بیٹا کہا تھا. تو کیا قاسم بھائی کو آدھا جائیداد ملیں گی یا آپ کے بیٹے کو آدھی جائیداد ملیں گی؟ کس کو ملیں گی؟ جی سر. آپ سمجھ گئے مثال کو؟ جی جی بالکل بالکل کلیئر سمجھ. بس تھینک یو تھینک یو تھینک یو. جی اور کوئی؟ میرا لاسٹ کا کوشچن تھا کہ نور یہ تھا کہ مولا کا جو نور ہے جو ہمارے اندر ہے, وہ نور میں یہ ساری 4 قسم کے اس کے اندر یہ ایلیمنٹس ہے جو پیدا ہوئے ہیں, اینیمل, ویجیٹیبل. تو یہ کیسا, اس کا یہ سب یہ سب کس طرح بنا؟ مولا کا تو نور ہمارے اندر جو پیور ہے وہ تو پیور ہے نا, پھر یہ ساری اینیمل اور یہ کہاں سے آ گئے اس میں ملاوٹ؟ اچھا نصیبہ صاحبہ, آپ نے 2 علیحدہ علیحدہ کانسیپٹس, پرنسپل کو مکس کر دیا ہے. معافی کے ساتھ آپ نے 2 علیحدہ علیحدہ پرنسپل کو مکس کیا ہے. ہم نے ہیومن سول کی بات کی تھی کہ ہیومن سول آر میڈ وتھ 4 ایلیمنٹس. انسان کی روح 4 عناصر سے بنی ہے, اور 5ویں جو روح تھی, روح القدس, وہ امام کے روح اور امام کا نور تھا, وہ 5واں تھا. آپ نے 2 علیحدہ علیحدہ کانسیپٹس کو مکس کر دیا. تو چونکہ آپ نے سوال پوچھا ہے تو مجھ پر واجب ہے کہ میں اس کو دوبارہ سے سمجھاؤں تاکہ اور کوئی بھی اگر اس کے اندر کنفیوز ہے تو وہ سمجھ جائے. اچھا, نمبر 1, انسان کی روح 4 عناصر سے بنی ہے: منرل سول, ویجیٹیٹو سول, اینیمل سول اینڈ ریشنل سول. ریشنل سول کے اندر 2 حصے ہیں, ایک روح ناطقہ اور ایک ریشنلائز کرنے کا جوہر, یعنی کہ بولنے کی طاقت اور سوچنے کی طاقت. اس کے اندر 2 جوہر ہیں. منرل سول جو ہے وہ ہم کو جمع کر کے رکھتا ہے. اگر منرل سول نہ ہو ہمارے اندر تو ہم ٹوٹ پھوٹ جائیں گے, بکھر جائیں گے. ویجیٹیٹو سول ہمیں گروتھ دیتی ہے. ہم بچپن سے جو چھوٹے سے تھے 7, 8, 10 پاؤنڈ کے, آج ماشاءاللہ 100-150 پاؤنڈ کے ہیں. آج ہماری ہائٹ 4, 5, 6 فٹ ہے. آج ہمارا وزن جو بھی ہے. پھر اینیمل سول. اینیمل سول ہم کو چلنے پھرنے اور انسٹنکٹ, یعنی کہ ہمارے اندر جو ڈرنے اور سوچنے, ڈرنے اور سیفٹی کے لیے جو ہم اپنے آپ کا ڈیفینس کرتے ہیں, اگر اینیمل سول نہ ہو تو ہم ڈریں گے بھی نہیں اور اپنے آپ کو محفوظ بھی نہیں کر سکیں گے, سیف بھی نہیں کر سکیں گے. یہ ہمارے اینیمل سول کی وجہ سے ہمارے اندر آتا ہے, انسٹنکٹ بولتے ہیں جس کو انگلش کے اندر. چوتھی روح جس کو ہم نے ریشنل سول کہا. ریشنل سول کے اندر جو ہے وہ 2 حصے ہیں, ایک ٹاکنگ یعنی کہ روح ناطقہ کا حصہ ہے اور ایک ریشنلائز کرنے کا حصہ ہے, یعنی کہ ایک بولنے کا اور ایک سوچنے کا حصہ. سوچنا یعنی کہ کیا اچھا ہے کیا برا ہے. یہاں تک جو ہے ہم ہیومن سول کی بات کر رہے ہیں. پھر 5ویں جو سول ہے وہ روح القدس ہے جو بعد میں آتی ہے, وہ امام کی روح اور امام کا نور ہے. آپ سمجھ گئے؟ ہاں بالکل بالکل سمجھ گئی. 2 الگ الگ کانسیپٹ ہے جی. وہ پیور اللہ کا نور ہے اور باقی 4 جو ہے وہ انسان کے اپنے. سمجھ گئی بالکل. تھینک یو سو مچ. شکر الحمدللہ, کیونکہ کانسیپٹس کلیئر ہونا بہت ہی ضروری ہے. تھینک یو فار asking
کیونکہ اگر آپ نہ پوچھتے ہو سکتا ہے کہ ہم اور کوئی بھی کنفیوز ہوتا تو اس ال کانسیپٹ کو لے کر پھر آگے چلنا مشکل تھا. تھینک یو. اور کوئی؟ اگر نہیں تو ہمارے یہاں پر وقت پورا ہوتا ہے. انشاءاللہ آپ کی دعاؤں سے انشاءاللہ نیکسٹ ویک دوبارہ ملاقات ہوگی. بہت نوازش تمام دوستوں کو یا علی مدد میں مولا زمان آپ کے ساتھ رہے اور آپ کی بہت زیادہ علمی اور روحانی اور نورانی ترقی ہو. آمین یا رب العالمین. یا علی مدد یا علی مدد یا علی مدد یا علی مدد یا علی مدد.